مانگنے میں شرطیں نہ باندھا کرو، یہ کہو کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے، بے شک وہ ہمارا بھلا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ زمین والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ بدوا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی بھی بدوا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتے ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، اور فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ انسان کی تین خوش فہمیاں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، اور توبہ کے بغیر بخشش کی امید رکھنا۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیرپا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ رد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد دے پاتے ہیں۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے، مگر منزلوں کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ باغ وہ ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔
جب انسان زندگی کے امتحانوں سے گزر کر بدتر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو ہی وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس ختم کرتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، نیکی کی طرف سے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دل پریشان ہو تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے لیے رونا، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کسی کے سامنے رونے نہیں دے گا اور تمہارے دل کو ایسا سکون بخش دے گا کہ کوئی تمہیں بے سکون نہیں کر سکے گا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈر جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ خطرناک غلطی لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لیں اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ اعتبار ایسا نازک آئینہ ہے جس پر اگر ایک مرتبہ درار آ جائے تو وہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئے اور زندہ ہو تو تم سے ملنا پسند کرے۔